بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ کے اس پیغام میں ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. اللہ کے اس پیغام میں بہت بڑی خوشخبری ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. اللہ رب العزت نے ایک اچھی زندگی کی ضمانت دی ہے. اللہ نے اہل ایمان کو اچھی زندگی کی ضمانت دی ہے. سبحان اللہ. جس کی اللہ زندگی اچھی بنانا چاہے بگاڑ کون سکتا ہے؟ جس کی زندگی اللہ خوشگوار کرنا چاہے خراب کون کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی اللہ بالطف کرنا چاہے اسے بے چین اور پریشان کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے. اللہ کا علم بھی کامل ہے کہ کون اس کی قیمت چکا رہا اچھی زندگی کی، اور پھر اللہ کی قدرت بھی کامل ہے کہ اس پر جو نتیجہ دینا چاہتے ہیں ساری دنیا بھی اکٹھی ہو جائے اس نتیجے کو روک کوئی نہیں سکتا. اللہ کا علم بھی کامل ہے، اللہ کی قدرت بھی کامل ہے. اس کریم مولا نے، اس عزیز اور جبار اور قہار اور قدیر ذات نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے، اور وہ خوشخبری ہے اچھی زندگی کی ضمانت. میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا. اللہ نے اچھی زندگی کی ضمانت لے لی. قیمت ادا کرنی ہوگی، قیمت ادا کرنی ہوگی. اور سبحان اللہ، اللہ نے قیمت بتا دی ہے، قیمت بتا دی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى. عام طور پہ قرآن میں مردوں کا ذکر ہے، عورتیں اس کے ماتحت آ جاتی ہیں. اقیم الصلاۃ مردوں سے خطاب ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. کتب علیکم الصیام تم پہ روزے فرض ہیں، عورتیں بھی اس میں داخل ہیں. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت یہ بڑی خوشخبری سنا رہے، عظیم الشان خوشخبری دے رہے، اور وہ خوشخبری ہے اچھی زندگی کی ضمانت، تو وہاں عورتوں کا الگ ذکر کیا، مردوں کا بھی الگ ذکر کیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، شہری ہو یا دیہاتی، مشرقی ہو یا مغربی، شمال کا ہو یا جنوب کا، ترقی یافتہ دنیا کا رہنے والا ہو یا ترقی پذیر دنیا کا رہنے والا ہو یا پسماندہ دنیا کا رہنے والا ہو، کوئی ہو، اللہ کی طرف سے اس کے لیے خوشگوار زندگی کی ضمانت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. قیمت چکانی ہوگی مرد کو بھی عورت کو بھی. عام طور پہ ہمارے ہاں اچھی زندگی کا جب تصور آتا ہے تو فوراً خیال آتا ہے گھر اچھا ہو تو اچھی زندگی ہو جائے گی، آمدنی اچھی ہو تو زندگی اچھی ہو جائے گی.
حالانکہ کتنے گھر اچھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہاں زندگی بھی اچھی ہو. کتنے ایسے مثالیں ہیں، دولت ہے، زندگی اچھی نہیں ہے. کسی ایسی مصیبت میں، کسی ایسی پریشانی میں، کسی ایسی تکلیف میں کہ وہ گھر جو بہت شاہانہ ہے قید خانہ لگتا ہے. وہ دولت تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن کسی ایسی تکلیف میں ہے، سب وبال بنا ہوا ہے، بوجھ بنا ہوا ہے، مصیبت بنا ہوا ہے. اللہ رب العزت اچھی زندگی کی ضمانت لے رہے کہ ہم تمہیں اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں. تو اچھی زندگی کے لیے اچھا گھر ہونا ضروری نہیں، لمبی چوڑی آمدنی کا ہونا ضروری نہیں. وہ جھوپڑی والے کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، کوٹھی والے کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، غریب کو بھی مل سکتی ہے، صاحب حیثیت کو بھی مل سکتی ہے. وہ قیمت چکانی ہوگی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. سبحان اللہ. اللہ کرے ہمیں اللہ کی باتوں پہ ایمان اور یقین نصیب ہو جائے. آج ہم اپنے بچوں کی زندگیاں خوشگوار بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کی زندگیاں کامیاب بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی زندگی اچھی بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری نظر بھی انہی مادی نقشوں پہ ہے جن پر کفار کی ہوتی ہے، جن پر مشرکین کی ہوتی ہے، جن پر یہود و نصارہ کی ہوتی ہے، جن پر اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کی ہوتی ہے. اللہ ہمیں اپنی ذات پر، اپنی باتوں پر، اپنے پیغام پر یقین نصیب فرما دے. ہم اچھی زندگی بھی بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنی اچھی زندگی، اپنے بچوں کی زندگی بھی اچھی بنانا اور سنوارنا چاہتے ہیں، لیکن ان راہوں سے بنانا چاہتے ہیں جو راہیں کفار نے تجاویز کی، جو اللہ کے دشمنوں نے تجاویز کر رکھی ہیں، جو اہل باطل نے اچھی زندگی کے راہیں اختیار کر رکھی ہیں. انہی راہوں پر اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی ذات پہ، اپنے پیغام پہ یقین نصیب فرما دے کہ پھر جیسی ہمارا یہ دل میں خیال آئے اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ اچھی زندگی بنانی ہے، تو فوراً اس قیمت کی فکر ہو جائے جو قیمت اللہ نے بتائی کہ اچھی زندگی کی قیمت چکاؤ، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں اچھی زندگی دوں گا. جب اللہ ضمانت دے دے، اللہ ضمانت دے دے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسم. ایک وقت آئے گا صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا، بس قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے، بس اسلام نام کا. مردم شماری میں مسلمان ہے، آباء و اجداد نے نام مسلمانوں کا رکھ دیا، رسم و رواج مسلمانوں کی پیدائش میں ہو گئے، اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں کا سا ہے. اللہ کی بات پہ ایمان کتنا ہے، یقین کتنا ہے، دل سے اللہ کی بات کو اہمیت کتنی دیتا ہے. یہاں سے خالی نظر آئے گا، یہاں سے خالی نظر آئے گا. جیسے اللہ پر ایمان نہ لانے والے مادی نقشوں سے اپنی زندگی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، یہ مسلمان کہلانے والا بھی اپنی زندگی اسی سے بنانا چاہے گا. یہ اپنا معاشرہ، اپنا گھرانہ، اپنی سوسائٹی، اپنا قوم، اپنا ملک انہی نقشوں سے بنانا چاہے گا جن نقشوں سے کفار بنا رہے. اللہ والے نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص درخت پہ چڑھ گیا، تھے نادان سے، اب سمجھ میں نہیں آ رہا اس درخت والے کو نیچے کیسے اتارنا ہے. تو وہاں ایک سردار جی تھے، سکھ تھے سردار جی، ان کے پاس مشورے کے لیے گئے کہ ہمارا آدمی اوپر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا نیچے کیسے اتارنا ہے.
اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے کمر میں رسی باندھو، کھینچو، نیچے آ جائے گا۔ انہوں نے اسی کے مشورے پہ عمل کیا، کھینچا، نیچے مر گیا، چرپائی پہ اٹھا کر لے گئے، تم نے ہمارا آدمی مروا دیا۔ کہنے لگا او ہو، اسی ترتیب سے اور اسی تدبیر سے نہ جانے میں نے کتنے لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے، تو ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اور اس لیے حشر بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی کامیابی کا راستہ وہی دیکھ لیا جو کفار نے کیا ہے، تو ہمارا انجام اوپر والے کا ہوگا جیسے جلدی برائے۔ کفار کی کامیابی اور ہے، کامیابی کا راستہ اور ہے، مسلمان کی کامیابی اور ہے، اس کی کامیابی کا راستہ اور ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اسی رخ پہ ڈالو گے مر جائے گا، بربادی کی طرف آئے گا۔ تو آج کفار اس وبا اور مصیبت سے بچنے کے لیے تمام ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں، لیکن کاش کہ مسلمان اپنے اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا کہ ان مادی تدابیر کو اعتدال سے اختیار کرتا اور پوری امت اللہ کی طرف رجوع کرتی، اس اللہ کو مناتی، اس سے اپنے مسائل حل کرواتی، تو اچھی زندگی کی ضمانت اللہ دے رہے۔ اور قیمت کیا بتائی؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان ہو، اسے میری ذات پہ یقین ہو، میری باتوں پہ یقین ہو، میرے پیغام پہ یقین ہو، میرے قرآن کی ہدایت پہ یقین ہو، اور پھر نیکی کی زندگی اختیار کرے گا۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، نیکی کی زندگی اختیار کرنا چاہتا ہوں اور سب سے بڑا نیک بننا چاہتا ہوں، کیا چیز ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا نیک بن جائے گا۔ حرام سے بچ جا، تیری زندگی میں ایسا حرام نہ ہو جس کا تعلق مخلوق سے ہو یا خالق سے ہو، حرام سے بچ جا۔ اگر تو فرائض اور واجبات اور حرام سے بچ گیا، فرائض اور واجبات کا اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچ گیا، بہت بڑی نیکی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ضمانت ہے، ہم تمہیں اچھی زندگی کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، دل کا سکون اور اطمینان، دل کا سکون اور اطمینان، اندر کا غنا، فقر اور حرص، اندر کا فقر اور حرص، اس سے اللہ نجات دے گا۔ دل کا اطمینان اور سکون، اندر کا غنی، اور سبحان اللہ، اللہ رب العزت سلیم الفطرت لوگوں کی محبت اور عزت دے دے گا۔ یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی جنت ہے۔ یہ جھونپڑی والے کو بھی مل سکتی ہے، کوٹھے والے کو بھی مل سکتی ہے۔ اور بھائی اگر یہ تینوں چیزوں نہ ہو تو دولت بھی پرلطف زندگی نہیں دے سکتی، محلات بھی مزے کی زندگی نہیں دے سکتی، بڑے بڑے عہدے اور منصب بھی اچھی زندگی کی ضمانت نہیں ہو سکتی۔ تو اچھی زندگی کی قیمت ایمان کے بعد تقوی کی زندگی ہے، گناہوں سے پرہیز ہے۔ اللہ رب العزت اس پر اچھی زندگی کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات پہ اور اپنے پیغام پہ یقین نصیب فرما دے، تازہ ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔